بہت سارے لوگ ہیں ہمارے یہاں کہ وہ تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ذہن کو پاک نہیں کرتے، خیال کو پاک نہیں کرتے. ذہن کو کیسے پاک کریں گے؟ پانی مثلاً ایک شخص تھا، وہ میں نے شاید پہلے بھی عرض کی کہ ایک واقعہ ہے کہ وہ اتنا اللہ کا ذکر کرنے لگا، اتنا کہ مستجاب کہلانے لگا، اور جو سوچتا تھا وہ ہونے لگتا تھا. تو ایک مرتبہ وہ جنگل سے گزرا تو خواہش ہوئی کہ کوئی کھانے کو کوئی چیز ہو، تو دسترخوان مل گیا، اسے خوان نعمت مل گیا. اچھا. کہتے ہیں وہ آگے گیا تو اس نے خواہش کی دل میں ہوئی کہ کوئی آرام کی جگہ ملے، تو کٹیا مل گئی آرام کے لیے، سرائے بنا ہوا تھا. پھر اس کو خیال آیا کہ کہیں کوئی شیر نہ آ جائے مجھے کھا نہ جائے، وہ بھی آ گیا. اللہ اکبر. یعنی جب آپ اس راہ پر چلتے ہیں تو پھر برے خیالات سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے. جیسے جیسے آپ کا ذکر بڑھ رہا ہے ویسے ویسے آپ کا دل بھی پاک ہو، آپ کا خیال بھی پاک ہو، آپ کی نگاہ بھی پاک ہو، آپ کا لقمہ بھی پاک ہو، آپ کا لباس بھی پاک ہو، آپ کا جسم بھی پاک ہو. اس میں دو رائے ہمیں ملتی ہیں. بعض کا یہ کہنا ہے کہ آپ ذکر کیے جائیں، ذکر خود ہی آپ کو پاک کر دے گا، اور دوسری رائے یہ سامنے آتی ہے کہ نہیں جناب، آپ ذکر بھی کریں اور آپ خود کوشش کریں اپنے آپ کو پاک کرنے کی. تو اس حوالے سے آپ دیکھیں، کبھی کبھی دل نا بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے، روح بیمار ہوتی ہے. جی. تو جیسے کوئی جسم بیمار ہو تو بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو صرف میڈیسن نہیں دیتا، جی، اس کو احتیاط بھی بتاتا ہے کہ بھائی صاحب آپ کی شوگر بڑھی ہوئی ہے، آپ کو یہ احتیاط کرنی ہے، آپ کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہے، آپ کو نمک سے بچنا ہے، آپ کی یہ چیز ایسی ہے، آپ کو یہ احتیاط کرنی پڑے گی. اور کھانا وہ آپ کو ایسا کھلاتے ہیں ہاسپٹل میں کہ عام حالتوں میں بندہ کھانا پسند نہیں کرتا کہ کوئی ذائقہ ہی نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی تو منہ کا ذائقہ اتنا خراب ہوتا ہے بیماری میں کہ بندے کو کوئی ذائقہ ہی فیل نہیں ہو رہا ہوتا. جی. تو جب ذکر ہم شروع کرتے ہیں تو کبھی کبھی ہماری کیفیت بھی ایسی ہی ہوتی ہے، ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہوتا، ذکر کر کے اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، یار کیا مطلب انہوں نے بتا دیا، میں اس سے میرا مسئلہ کیا حل ہوگا، مطلب اس کو کوئی کیفیت ہی پیدا نہیں ہو رہی اس کی. تو ڈاکٹر نے دوائی دی ہے اور آپ کو مزہ نہیں آ رہا تو کیا آپ دوائی چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، بلکہ دوائی کے ساتھ ساتھ احتیاط بھی کرتے ہیں یہاں تک کہ جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاتے. سیم لائک یہ ذکر ہے، آپ کی روح بیمار ہوئی ہوئی ہے، آپ کو ذکر میں، اذکار میں، خیر کی بات میں آپ کو بالکل مزہ نہیں آ رہا، لیکن کسی نے آپ کو کہا کہ یہ پڑھنا شروع کرو، اور وہ اس فیلڈ کا ماہر بھی ہونا چاہیے، یہ بھی شرط ہے. یہ نہیں کہ سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا اور آپ نے شروع کر دی. تو آپ میڈیسن تو ایسے نہیں کھاتے، آپ کسی اچھے کنسلٹنٹ سے پوچھ کر کھاتے ہیں. جی. کہ کتنی ڈوز لینی ہے، وہ بتائے گا کس کو ڈسپرین دینی ہے اور کس کو اینٹی بائیوٹک دینی ہے. جی، ایسا ہی. تو اسی طرح ذکر کا معاملہ ہے. تو جب ذکر شروع کرنا ہوتا ہے کسی سے پوچھ کر، اور پھر اگر کوئی نہیں بتانے والا تو آپ یہ ذکر کیا کریں، کلمہ طیبہ افضل الذکر ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ سب سے افضل ذکر ہے. تسبیح فاطمہ پڑھ لیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، بہت بڑا ذکر ہے. درود پاک پڑھیں، کمال وظیفہ ہے، سبحان اللہ، جس کا حکم رب نے خود دیا. درود پاک بھی ذکر ہے، محبوب کریم کی یاد ہے، دعا ہے، اللہ کا حکم ہے. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا کہ درود بھیجو میرے محبوب پر، فرشتوں کا عمل ہے، فرشتے بھی بھیجتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان. اس میں شامل ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ اچھا، ہم ان درود پاک کو، کلمہ طیبہ کو، تسبیح فاطمہ کو، استغفار کو، لا حول ولا قوت الا باللہ کو، ہم ان کو وظائف نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں یار کوئی خاص وظیفہ بتائیں حضرت. واللہ کے بندو، اتنے بڑے وظائف ہیں. سارے نبیوں نے یہ پڑھا، لا الہ الا اللہ. سارے صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء نے، بزرگان دین نے، ہر مسلمان نے یہ پڑھا. تو کتنا بڑا وظیفہ ہوگا.
سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کے بارے میں کہ افضل الذکر ہے یہ سب سے افضل سب سے. آپ کہہ رہے ہیں کچھ اور بتا دیں حضرت. کلمہ پاک کہتے ہیں، کلمہ طیبہ کہتے ہیں، دل کو پاک کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے. اگر کسی نے آپ کو یہ دیا تو آپ اسی کا ذکر شروع کر دیں.